یہ آپ کے سامنے وہ زمانہ ہے. ہم سب علماء جتنے بھی اس ٹائم کے تھے, ہم تو طالب علم تھے, اس ٹائم پہ سارے علماء اس بات کے فکر مند تھے کہ ہماری اولاد ہماری ہاتھوں سے نکل رہی ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ نعرہ تو سیاسی تھا, لیکن نوجوانوں کو اپنے قریب کر کے اپنے مسئلے کو, اپنی فکر کی سوچ ان کو دی جا رہی تھی. نعرہ سیاسی تھا, چاہے وہ کمیونزم کے خلاف تھا, سرمایہ داری نظام کے کیپٹلزم کے خلاف تھا, یا سوشلزم کے خلاف تھا, لیکن نوجوانوں کو اپنے قریب کیا جا رہا تھا اور ان کو اپنی سوچ اور فکر جو مسلکن فروئی کچھ بھی آپ کہہ لیں وہ دی جا رہی تھی. جیسا میں نے کہا کہ علماء اس وقت فکر کے اندر تھے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں. اس ٹائم پہ پھر اللہ رب العزت نے اہل سنت کے اوپر کرم کیا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو حضرت قبلہ پروفیسر صاحب کی شکل میں اقبال کا شہین عطا کیا. اور نہ فقط وہ نوجوان جانے سے رکے, بلکہ انہوں نے وہ سوچ فکر دی, تنظیمی سوچ اور فکری سوچ عطا کی کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کے گئے ہوئے واپس بھی آ گئے. Independence is good, but we live in an interdependent world. اب اس بات کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ you are not independent. We are all interdependent. And our most important accomplishments require interdependency skills. اور میں دیکھتا ہوں کہ قبلہ پروفیسر طاہر القادری by engaging young people, نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملانے سے, اور انجینئرنگ, میڈیا, پرنٹنگ, سوشل سائنسز, ہر قسم کے طبقے کو اپنے ساتھ ملا کر چلے, جس کی وجہ سے یہ آج کامیاب ہوئے. میں آپ کو اعلیٰ حضرت کے متعلق بتاؤں. اعلیٰ حضرت کیوں کامیاب تھے جی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ اس لیے نہیں کہ وہ صرف عظیم مفکر تھے یا عظیم فقیہ تھے, واللہ یہ بات نہیں, اور بے شمار اس وقت میں اس قسم کے لوگ تھے. You know what was secret? ان کا سیکرٹ یہ تھا, حسن رضا کو کہا بھائی پریس لگاؤ, امجد علی اپنے شاگرد کو کہا تم بھی پریس لگاؤ, اور دوستوں اور مریدوں کو کہا پریس لگاؤ, میری جو تصنیفات ہے, میرے جو فتاوی ہیں, ان کو شائع کرو. He used the latest technology of his time and spread his message. Professor Al-Qadri has been very, very successful in that. اس دور کو ضرورت ہی تصوف کی ہے. اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اسلام کی صوفیانہ تعبیر کو سامنے پیش کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرورت ہے کہ تصوف کی تعبیر جدید بھی کی جائے. ظاہر ہے, یقین یہ دیکھیے کہ تصوف در حقیقت ایک عرفہ و اعلیٰ اسلامی کردار کو پیش کرتا ہے. اس کردار کا رویہ کیا ہے؟ صرف ایک خوبصورت سی مثال. ابو بکر شبلی سے پوچھا گیا کہ صوفی کو صوفی کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ شاید نفس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے, ورنہ جو بات یہ لوگ کہتے ہیں اس کا تو تقاضا یہ تھا کہ ان کا کوئی نام ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. جی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حاضرین کرام, وقت کے دامن میں وسعت بھی نہیں, اور میرے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں کہ جس سے میں اپنی عاجزی اور کم ہمتی ہی کو بیان کر سکوں. ایسے حالات میں ایک شعر کا سہارا لیتا ہوں. مشتاق شاد نے کہا تھا کہ پہچان میری شاد میرے دوستوں سے ہے, پہچان میری شاد میرے دوستوں سے ہے, میں خود برا سہی مگر اچھوں کے ساتھ ہوں, میں خود برا سہی مگر اچھوں کے ساتھ ہوں. حاضرین, بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جس کا تعلق قائم ہو گیا, جسے میرے آقا کی نسبت نصیب ہو گئی, جسے میرے آقا کا تعلق نصیب ہو گیا, اور جس کی محبتیں میرے آقا کی بارگاہ میں قبول ہو گئیں, قیامت تک اس کا نام بلند ہوتا رہے گا. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے, صنعتکار آئے, جاگیردار, روب اور دبدبے والے آئے, سب کے نام مٹ گئے, کسی کا چرچا باقی نہ رہا, کسی کا نام باقی نہ رہا, کسی کا نام لینے والا کوئی نہ رہا.
لیکن شرف الدین بوسیری کے چرچے اس کائنات میں ہر جگہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس نے میرے مصطفیٰ کے ساتھ وفا کی ہے، میرے آقا کے ذکر کے ساتھ اس نے اپنے شام و سحر کو معطر اور منور کیا ہے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میری کیفیت یہ کہتی ہے کہ طاہر القادری نے میرے مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ وفا کی ہے۔ قیامت کی صبح تک طاہر القادری کا نام بھی بلند ہوتا رہے گا۔ ہم کمزور دلائل سے اپنے موقف کو ثابت کر رہے تھے، محترم ڈاکٹر صاحب نے ڈائریکٹ قرآن و حدیث کے سالڈ، مضبوط اور سٹرانگ دلائل سے عالم اسلام میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچا دی ہے کہ الحمدللہ تعالی ہم انہی نظریات کے حامل ہیں جو تاجدار دو جہاں علیہ التحیۃ والثناء نے بلا واسطہ اپنے صحابہ کرام کو عطا فرمائے اور وہ نسلاً بعد نسلاً ہم تک منتقل ہوتے رہے۔ میرا عنوان چونکہ آپ کی کتاب المنہاج السوی ہے، آپ نے اس وقت تک جو کتابیں منصہ شہود پر آ چکی ہیں ان کی تعداد 450 ہے، جن میں 70 سے زائد کتابیں حدیث پر ہیں۔ میری ناقص معلومات کے مطابق جو جامع السنہ پر آپ کام کر رہے ہیں اس میں تقریباً 30,000 احادیث طیبہ ہوں گی، جو 30 جلدوں پر مشتمل کتاب ہوگی، اور اس پر بیشتر کام تحقیق کا آپ کر چکے ہیں۔ آپ کی ذات اقدس میں جو ایک فقید اور مثال بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تقریر کو، تحریر کو، تصنیف کو اور تحقیق کو یکجا کر دیا ہے۔ مجھے علامہ برہان احمد فاروقی صاحب کے یہ الفاظ کبھی نہیں بھولتے۔ منہاج القرآن بنیادی طور پر ان کی کتاب ہے جو انہوں نے 40 سال کی محنت میں لکھی تھی، اور اس میں یہ فلسفہ دیا تھا کہ جب امت پر زوال آ جاتا ہے تو زوال سے کیسے نکلا جاتا ہے۔ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو یہ محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ سر جھکا کر یہ جو ہے اعزاز پیش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے منہاج القرآن کی فکر جو ہے، علامہ برہان فاروقی صاحب وہ شخص ہیں کہ ان کو سمجھنا اور ان کی تحریر کو پڑھنا بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس فکر کو پوری دنیا کے اندر عملی طور پر قرآن کے اس پیغام کو جو ہے نافذ کر کے دکھا دیا ہے۔ Okay, I have traveled to 111 countries so far. Whithersoever I go, amongst the Indo-Pakistani communities, there had been Minhaj al-Quran, Minhaj al-Quran, Minhaj al-Quran. And it is all established by this noble and humble human being that Allah has raised in the Islamic Republic of Pakistan. I saw several of his books before even I heard of him coming to Canada. And I thought, Allah subhanahu wa ta'ala tells us, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. And also he said, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. When you saw the infinite bliss of Allah bestowed upon somebody, you have to declare it. Maulana, I have 2 minutes, but I have 10 hours of statements to say to you. چونکہ ڈاکٹر صاحب نے حضور سے بڑے خزانے لے کر قوم میں تقسیم کرنے تھے تو وہ خزانے پانے کے لیے سیدہ کائنات کے قدموں میں حاضر ہوئے اور ان کی سفارش سے توسل سے جو کچھ لیا دنیا دیکھ رہی ہے، زمانہ دیکھ رہا ہے۔ پروردگار آپ کے درجات میں بلندی فرمائے۔ یہ قرارداد آج جو اس خوبصورت موقع پر 11 اگست 2009 کو برمنگھم کے اندر تمام برطانیہ کے جید علماء اور مشائخ کی موجودگی میں اس بات پہ یہ قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ ہم لوگ مذہبی، فکری، سیاسی منافرت کو دور کر کے محبت رسول کے لیے، مشن رسول و صحابہ و آل بیت کے لیے، اولیاء کاملین کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں۔ جو کچھ تمام علماء کرام نے، میرے احباب نے اظہار کیا اور میرے بارے میں جو کچھ کہا، واللہ میں اس میں سے ایک لفظ کا بھی حقدار نہیں ہوں۔ میں بڑا کم تر ہوں، بے مایہ سا آدمی ہوں اور آدمی کہلانے کا بھی حقدار نہیں بنا۔